مرزا طاہر حسین چندرپال کو بلا کر اسے موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا کہ اچانک وکرم کا فون آ گیا۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ فون اٹینڈ کرنے لگا۔ مہاراج غضب ہو گیا ہے، بڑی مشکل سے بچا ہوں۔ طاہر حسین نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کوئی بری خبر سننے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا۔ وکرم بولا مہاراج ویگن کی نگرانی کی جا رہی تھی، میں ویگن کو آگ لگا کر وہاں سے جانے لگا تو اتفاقاً خفیہ ایجنسی کے اہلکار پر میری نظر پڑ گئی۔ وہ وہاں ایک چھوٹی سے پل کے نیچے چھپا ہوا تھا اور غالباً اس کا ارادہ میرے تعاقب کا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی۔ طاہر حسین عرف پاشا نے کہا مجھے پہلے ہی دال میں کچھ کالا کالا دکھائی دے رہا تھا اور پاربتی کا ایکسیڈنٹ مجھے ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے پاربتی کو اتنی سپیڈ سے گاڑی بھگانے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال تم حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے زیر زمین چلے جاؤ، کسی بھی پرانے ٹھکانے کو استعمال کرنے سے گریز کرنا، کیونکہ پاربتی بھی ان کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ اپنے باقی بندوں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا حکم دے دو اور مجھ سے فون پر بھی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وکرم نے کہا ٹھیک ہے مہاراج، پر آپ سے رابطہ رکھے بغیر کام کس طرح چلے گا؟ پاشا نے کہا اتوار کی شام اس جگہ ملاقات ہوگی جہاں تم نے کراچی آنے کے بعد پہلی مرتبہ قیام کیا تھا، وہ جگہ یاد ہے نا؟ وکرم نے کہا جی مہاراج، بہت اچھی طرح۔ پاشا نے کہا اوکے، باقی باتیں ملنے پہ ہوں گی، اور اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ چندرپال پریشان چہرہ لیے اس کا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ چل بھائی چندرو، یہ ٹھکانہ بھی اپنے ہاتھ سے گیا۔ چندرپال بولا مہاراج پاربتی کا کیا ہوگا؟ پاشا نے کہا وہی جو بلونت کا ہوا۔ چندرپال نے پوچھا کیا وہ انہیں قتل کر دیں گے؟ پاشا نے کہا ایسا ہو جائے تو وہ فائدے میں رہیں گے۔ چندرپال نے پوچھا کیا مطلب؟ پاشا بولا مطلب یہ کہ دشمن ملک کے جاسوس کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے اس سے موت 1000 گنا بہتر ہے۔ یہ سن کر چندرپال تھوک نگل کر رہ گیا تھا۔ کراچی کے علاقے قائدآباد فلائی اوور کے قریب دھماکہ۔ روشنی کے شہر کراچی کو تاریک کرنے کی سازشیں بے نقاب، بھارتی ایجنسی را کی چال بازیاں مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا۔ بدنام زمانہ ایجنسی بلیک واٹر کے غلیظ دھندے، پاکستانی ISI کے کارنامے، ملک کی خاطر قربانیاں، سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔ سر جی لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ظفر نے عاطف کے آفس میں آ کر رپورٹ دی۔ عاطف کھڑا ہو گیا، چلو پھر اس سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ ظفر نے کہا کیا فائدہ سر؟ بلونت سے حاصل شدہ معلومات سے کوئی گرفتار ہوا ہے کہ اس سے پوچھ گچھ کوئی فائدہ دے گی؟ عاطف مسکرایا، یہ ایک کم ہے کیا؟ ظفر نے کہا اگر ہم 2-3 منٹ لیٹ ہو جاتے تو یہ بھی نکل گئی ہوتی، اور اب تو وہ اس کی گرفتاری سے آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ ناممکن ہے کہ کوئی پکڑا جائے، اس لیے مجھے تو یہ تفتیش وقت کا ضیاع لگتی ہے۔ عاطف نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ہم تمام کو گرفتار کر لیں تو یہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی علیم و خبیر ذات نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے یہ بات بتا دی تھی۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے تمہارے درمیان ان کے سننے والے موجود ہیں، تو یاد رکھو کہ دشمن ہمیشہ ہم میں موجود رہے گا، بلکہ دشمن کی کیا تخصیص، خود ہمارے جاسوس بھی دشمن ملک میں موجود ہیں۔ البتہ ہم میں اور دشمن میں یہ بنیادی فرق موجود ہے کہ دشمن جاسوسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث رہتا ہے۔ اس کے ناپاک ارادے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اخلاقیات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ عورتوں اور معصوم بچوں تک کا قتل جائز ہے، عبادت گاہوں میں دھماکے کار ثواب ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہماری جاسوسی اپنے بارے میں ان کے مذموم ارادے جاننے تک محدود ہے۔ باقی جہاں تک دشمن کے موجودہ سیٹ اپ کا تعلق ہے، الحمدللہ ہم نے انہیں کچھ عرصے کے لیے بے دست و پا کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ لینا کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں آرام کا موقع مل جائے گا۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہماری ساری زندگی بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ بقول شاعر ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ باقی اس وطن عزیز میں بیک وقت کئی ایجنسیاں مصروف عمل ہیں۔ یہود و ہنود و نصارہ کی آنکھوں میں ہم کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں، اور تمام عالم کفر ہمیں مختلف انداز سے ذک پہنچانے میں مصروف عمل ہیں۔ خود ہماری صفوں میں ایسے میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں جو کچھ تو ان کے زر خرید ہیں اور کچھ ویسے ہی یورپ کی اندھی نقالی کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ دشمن صرف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہی مصروف نہیں، اس نے اور بھی کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ وہ ہم سے ہماری تہذیب و ثقافت، ہماری زبان، ہماری اخلاقی قدریں، یہاں تک کہ ہمارا ایمان بھی چھین لینا چاہتا ہے۔
ظفر نے کہا سر ایک بات کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان کی جسامت ایک نقطے کے برابر ہے، اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی طاقتیں اس کے خلاف نبردآزماں ہیں، اور ان میں سر فہرست وہ ممالک ہیں جو دنیا کے نقشے کے ایک بڑے حصے پر چھائے ہوئے ہیں۔ عاطف جو جانے کے ارادے سے کرسی چھوڑ چکا تھا دوبارہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ظفر پہلے تو یہ بات خوب ذہن نشین کر لو کہ غیر مسلم طاقتیں تیرے ملک کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف نبردآزماں ہیں۔ گو ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، لیکن پھر بھی نام کے مسلمان تو ہیں، اور کفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ ارشاد پاک ہے کہ قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی، یعنی متحد ہو کر تم پر حملہ کریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ محفل میں موجود کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اس لیے کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کمزوری کیا ہوگی یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ اب دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کیسے آج کے حالات پر صادق آتی ہے۔ یہ تمام آپس میں کتنا ہی کینہ کیوں نہ رکھتے ہوں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ بات کی یہ خصوصیت سے پاکستان کے خلاف کیوں برسر پیکار ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ اگر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس جگہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سر ابھار رہا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آتے ہیں۔ جیسے افغانستان کی مثال تمہارے سامنے ہے، جب تک وہاں پہ خانہ جنگی اور فساد تھا کسی یورپی ملک کی رگے ہمدردی نہ پھڑکی، مگر جیسے ہی چند طالب علموں نے شریعت نافذ کر دی سارا کفر ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا، ایک بڑا ڈرامہ سٹیج کیا گیا۔ اپنی ایک اہم عمارت کو نشانہ بنا کر سارا الزام القاعدہ نامی فرضی تنظیم کے سر منڈ دیا گیا، اور دکھ تو یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد اسکالرز بھی اس مغربی پروپیگنڈے کے مشتہرین بن گئے، ورنہ سوچنے کی بات ہے جو القاعدہ آج سے 10 سال پہلے اتنی اہم عمارت کو نشانہ بنا سکتی ہے وہ اس کے بعد خاموش کیوں ہے؟ وہ امریکہ میں دہشت گردانہ کارروائیوں سے گریز کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بیان کی خود تردید کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ ایک طرف تو پاکستان پر یہ الزام تھا کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہوئی ہے، دوسری طرف القاعدہ نے اس کی شہادت کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ پاکستان پناہ بھی دے اور اسی پاکستان میں القاعدہ دہشت گردی بھی کرے۔ عاطف ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکا، پھر اس کی بات جاری رہی۔ بہرحال بات کسی اور جانب چلی گئی۔ میرا مطلب آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ عالم کفر کی ہم سے دشمنی صرف اسلام کی وجہ سے ہے، اور پاکستان اسلامی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے ملک میں، لیکن افسوس قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا مخلص حکمران ہمیں نہ ملا جو ملک کے بارے میں سوچتا ہو، عوام کے لیے کچھ کرتا۔ سب اپنے اقتدار کو دوام بخشنے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، اس لیے تو ہماری سیاست ایسی دلدل کی شکل اختیار کر گئی ہے جس کا تعفن ختم ہونے میں نہیں آتا، لیکن ہم ملک کے محافظ اور قوم کے خادم ہیں۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے، آرام پسند ہو گئے، حقائق سے نظریں چرا لیں تو یاد رکھنا ہم معافی کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنا آج قوم کے مستقبل کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کارنامے کبھی منظر عام پر نہیں آتے، لیکن ہماری کجیوں اور کمزوریوں کو خوب اچھالا جاتا ہے۔ ہماری مثال اس اینٹی باڈی کی سی ہے جو جسم میں بیماری کے خلاف مدافعت کرتا ہے، مگر بہت کم لوگ اس کی افادیت سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے میری جان، ہم نے ان رکاوٹوں اور پریشانیوں سے نہیں گھبرانا۔ اگر بلوند سے حاصل شدہ معلومات سے کوئی نمایاں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا تو تھوڑے کو ہی غنیمت جانو۔ جیسے دشمنوں کو اپنی رہائش گاہیں چھوڑنی پڑی، ان کی ایک اہم رکن ہمارے قبضے میں آ گئی، جسے ہم ان کے سیٹ اپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ ان کے طریقہ کار کے بارے میں کافی کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ وہ کالی بھیڑیں جو اپنے ملک کے خلاف مصروف عمل ہیں بے نقاب ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر ہم آئندہ بہتر طریقے سے ان کے خلاف میدان میں اتر سکیں گے۔ عاطف سانس لینے کے لیے رکا تو ظفر نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، سر میرے مذاق کو آپ نے سنجیدگی سے لے لیا۔ عاطف نے کہا، نہیں ظفر، مذاق کے پس پردہ کوئی نہ کوئی جذبہ ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ ظفر نے کہا، بالکل درست کہا سر، پر ابھی چلے مہمان شدت سے ہماری منتظر ہوگی۔ عاطف چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے ہمراہ ہو لیا۔
मैं आपको कैसी लगती हूँ? पद्मनी ने इस्माइल के कान में सरगोशी की। इस्माइल को मुनाफिकत भरी जिंदगी गुजारना आ गई थी। वो बोला, बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी। वो उसके साथ लिपटते हुए बोली, चल झूठे कहीं के, जाने कितनी लड़कियों को आप ये कह चुके होंगे। इस्माइल ने कहा, तुमने भी जाने कितने लड़कों से ये बात पूछी होगी। वो बोली, नहीं शाहजी, कभी नहीं। इस्माइल के होंठों से बेसाख्ता कहकहा उबला। वो तब कर बोली, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? इस्माइल बोला, नहीं, यूं ही हंसी आ गई थी। उसकी हंसी जारी थी। वो बोली, शाहजी, मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ और इसमें भी शक नहीं कि कई लड़कों के साथ जिस्मानी संबंध रख चुकी हूँ। जिस्मानी तकाजे हमें इस बात पर मजबूर करते हैं कि अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कोई साथी तलाश करें, मगर इस बात में भी कोई छूट नहीं है कि मैंने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की। इस्माइल ने कहा, और ये इनायत मुझ पे हो गई? वो बोली, हाँ, क्योंकि ये किसी के बस की बात तो है नहीं। बकौल शायर, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। इस्माइल ने उसे अपनी जानिब खींचते हुए कहा, ओ कम ऑन यार, क्या फजूल बातें ले बैठी हो? इतनी खूबसूरत रात गुजरती जा रही है और तुम्हें प्यार मोहब्बत के मुकालमे की पड़ी है। सुना नहीं अपने एक साहब क्या फरमाते हैं कि मयस्सर लम्हात से जितनी लज्जत और मुसरत कशीद करनी है कर लो, क्योंकि गया वक्त लौट के नहीं आता। वो बोली, अगर किसी को लज्जत ही प्यार मोहब्बत की बातों में मिले, फिर इस बारे में आपके एक साहब क्या कहते हैं? इस्माइल ने उसे दूर धकेला और बेड के सरहाने पड़ा बड़ा सा तौलिया उठाकर अपने ज़ेरी बदन के गिर्द लपेट कर बेड के साथ पड़े सोफे पर बैठ गया। बोला, ठीक है, तुम अपनी लज्जत पूरी कर लो। वो घबरा कर बोली, आप तो खफा हो गए? इस्माइल ने कहा, नहीं, खुद ही तो कहा है कि गपशप में मजा आता है, तो यूं ही सही। वो सोफे पर उसके साथ आ बैठी और बोली, पर ये तो नहीं कहा कि इतनी दूर चले जाओ। इस्माइल ने कहा, देखो मोहतरमा, मैं बंदा हूँ बहुत सीधा साधा। ये जो इश्क मोहब्बत का घन चक्कर है ना, ये अपनी समझ से बाहर है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। औरत और मर्द के दरमियान जितने रिश्ते हैं सबको मानता हूँ कि मुसलमान हूँ, मगर अफसोस के मुझसे ताल्लुक रखने वाले सारे रिश्ते छीन लिए गए हैं। अब सिर्फ एक रिश्ता बाकी रहा है, यानी औरत और मर्द का रिश्ता, और बस। अपने जिस्मानी तकाजे पूरे करो और अपने काम से काम रखो। वो बोली, तो क्या किसी से मोहब्बत करने की सूरत में ये हाजत पूरी नहीं होगी? एक मोहब्बत करने वाली जो तस्कीन दे सकती है वो किसी और के बस की बात कहाँ? इस्माइल ने कहा, जरूरत ही क्या है इन बखेड़ों में पड़ने की? मैं क्यों किसी की जिम्मेदारी अपने सर लूं? उसकी जबान एक एक के अल्फाज उगलने लगी। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और ये जो इश्क मोहब्बत है ना, ये अक्ल का फतूर है। बस वो कहते हैं ना कि इश्क खलल है दिमाग का, प्यार मोहब्बत चाहत ये सिर्फ दिल बहलाने की बातें हैं। बकौल फ्रॉयड, मर्द और औरत की मोहब्बत फकत जिनसी कशिश का खेल है। जब ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। अगर गौर करो तो इस बात की तायद में तुम्हें कई मिसालें अपने इर्द गिर्द बिखरी दिखाई देंगी। लड़की जब तक महबूबा हो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता आशिक साहब को। शादी होते ही पता नहीं ये मोहब्बत कहाँ जा सोती है और आशिक साहब की नजरें किसी दूसरी महबूबा की तलाश में भटकने लगती हैं। अगर मोहब्बत नाम का कोई पंछी होता तो ऐसे तो ना होता। असल में वो हवस थी कि जैसे ही पूरी हुई मोहब्बत फना हो गई, प्यार कहीं दफन हो गया। यूं भी इंसान की फितरत खुदा ने ऐसी बनाई है कि ये किसी हाल में खुश और राजी नहीं रह सकता। अगर इसे रोजाना चिकन रोस्ट भी खाने को मिले तो तंग पड़ जाए और दाल सब्जी मांगना शुरू कर देगा। जैसे हमारी मजहबी किताब में लिखा है कि यहूदी कौम पर खुदावंद करीम आसमान से मनोसलवा नाजिल फरमाते थे। वो उसे खा खा कर भी तंग पड़ गए और वक्त के नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हमारे लिए खुदा से प्याज और सब्जियां मांगो। तो भाई ये तो इंसान की फितरत है। इसी तरह मोहब्बत की हकीकत भी बस इतनी है कि जब मर्द किसी औरत में जिनसी कशिश महसूस करता है और उस औरत को मर्द में वही कशिश महसूस होती है तो दोनों समझते हैं मोहब्बत हो गई। बस इतनी सी कहानी है। वो बोली, शाहजी, मैंने कब आपसे ये तकाजा किया है कि मुझे अपना लो या मुझे एक छोटा सा घर ले दो या ये कि सिर्फ मेरे बनकर रहो? वो भर्राई हुई आवाज में औरत की असली ख्वाहिशात का जिक्र करने लगी। बज़ाहिर उसका अंदाज इन ख्वाहिशात से बेजारी का इजहार लिए हुए था, मगर ये एक अटल हकीकत है कि औरत जितनी भी बोल्ड और जिद्दत पसंद हो जाए उसकी फितरत नहीं बदलती और औरत की फितरत यही है कि वो एक घर और मोहब्बत करने वाला शौहर चाहती है। जदीद तहजीब आर्जी तौर पर तो औरत को इस हकीकत से बेखबर रखती है, मगर जल्द ही ये हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाती है। उस वक्त भी बैनुस्सुतूर पद्मनी इन्हीं ख्वाहिशात की हसरत लिए हुए थी। उसकी बात जारी रही, अगर आपको ये बुरा लगा तो सॉरी, आइंदा ऐसा मौका नहीं दूंगी। इस्माइल शाह संजीदा हो गया, पद्मनी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये तो इजहार हकीकत था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी धोखे में तुम्हें मुब्तला रखूं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है पसंदीदगी का, तुम मुझे पसंद हो तभी मेरे कमरे में नजर आ रहे हो, वरना यूनिवर्सिटी में लड़कियों की कमी तो नहीं है। जवाबन वो खामोश रही। वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे बदमज़गी पैदा होने का अंदेशा हो। बॉक्सिंग ग्लव्स पहने वो मुसलसल एक दूसरे को तख्ता मश्क बनाए हुए थे और फिर अब्दुल्ला का एक दायरवी मुक्का रहीम की ठोड़ी के नीचे लगा और वो गिर गया।
ان کے انسٹرکٹر نے کہا اسٹاپ۔ عبداللہ کا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا جبکہ رحیم لڑکھڑاتا ہوا اٹھنے لگا۔ انسٹرکٹر نے کہا دونوں رنگ سے باہر چلے جاؤ، کامران اور ثاقب اندر آ جاؤ۔ استاد کا حکم سنتے ہی وہ دونوں رنگ سے باہر نکل گئے۔ ان کی جگہ کامران اور ثاقب نے لے لی۔ پچھلے 5-6 ہفتے لڑنے کی ٹیکنیکس اور طریقہ کار سمجھانے کے بعد انسٹرکٹرز نے جوڑیوں کی صورت میں ان کی سکھلائی شروع کر دی تھی۔ باکسنگ رنگ کی طرز پر ایک اکھاڑا بنایا گیا تھا اور لڑتے وقت سنگین قسم کی چوٹوں سے بچنے کے لیے انہیں باکسنگ گلوز بھی پہننے پڑتے، مگر لڑنے کے لیے کسی بھی کھیل کے قوانین کی رعایت نہیں رکھی جاتی تھی۔ جیسے باکسنگ گیم میں چہرے، چھاتی اور ناف سے اوپر کے پیٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پر چوٹ نہیں لگائی جا سکتی، اور لڑتے وقت فائٹر اپنے پاؤں سے بھی مخالف کو نشانہ نہیں بنا سکتا، جبکہ کراٹے میں ہاتھ پاؤں کی مدد سے پورے جسم کو نشانہ بنانے کی اجازت ہے، لیکن دور دور سے۔ روایتی لڑائی کی طرح لڑاکا مخالف کے کپڑوں یا جسم کے کسی حصے کو گرفت میں نہیں لے سکتا، اور ان دونوں کے برعکس جوڈو میں چوٹ لگانے کی بجائے مخالف کو پکڑ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں اس طرح کا کوئی اصول رائج نہیں تھا۔ انہیں کوئی مخصوص فن سکھانا مقصود نہیں تھا، اس لیے انہیں اپنے مخالف پر کسی بھی داؤ سے قابو پانے کی اجازت تھی۔ ثاقب آسانی سے کامران پر غالب آ گیا۔ ان دونوں کے بعد اسماعیل اور جمشید کی باری تھی۔ اسماعیل کا نام سنتے ہی جمشید گھبرا گیا تھا، اور اس کی وجہ اسماعیل کے ہاتھ پاؤں کی سختی تھی۔ لوہے کا کام کر کر کے اس کے جسم میں عجیب قسم کی سختی آ گئی تھی۔ وہ اپنے مخالف کو آسانی سے ناک آؤٹ کر لیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس میں یہ خوبی بھی تھی کہ بڑی سے بڑی چوٹ کو آسانی سے سہار لیتا۔ ان کے استاد اسماعیل کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ اس وقت جمشید بھی اسماعیل کے دوسرے مکے پر ہی گر گیا۔ مجبوراً ان کے استاد کو اسماعیل کے مقابلے کے لیے فرمان علی کو بلانا پڑا۔ فرمان ایک جہاں دیدہ اور سخت جان شخص تھا۔ ٹریننگ کرنے والے تمام لڑکوں میں اس کی عمر زیادہ تھی۔ وہ 40 سال کا ہونے والا تھا اور لڑائی بھڑائی کے متعلق پہلے سے ہی تھوڑا بہت جانتا تھا۔ اسماعیل اور اس کی لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اسماعیل کو ناک آؤٹ کر دے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اسماعیل اس کے بس سے باہر تھا۔ اس مرتبہ بھی کامیابی نے اسماعیل کے قدم چومے اور پیٹ میں لگنے والا انڈر کٹ مکہ فرمان کے گرنے کا باعث بن گیا۔ انسٹرکٹر نے اگلی فائٹ شروع کرنے سے پہلے انہیں اکٹھا کر لیا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔